السلام علیکم۔ ہم ساحل ادیم نے جو ای او این کے ساتھ کچھ دنوں پہلے پوڈ کاسٹ کی، اس کے حوالے سے تبصرہ کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے یورپ کی ترقی کے حوالے سے بنیادی طور پر یہ کہا کہ یورپ میں جو ترقی ہوئی ہے وہ آدھا سچ تو اس میں بولا کہ سائنس، بائیولوجی اور فزکس اور دوسرے سبجیکٹس کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن ساحل ادیم کا جو اپنے طرز فکر ہے وہ بنیادی طور پہ روایتی مولویوں والی ہے۔ وہ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اگر تاریخی تناظر میں اس کو دیکھا جائے تو وہ امام حنبل، ابوالحسن اشعری، امام غزالی، ابن تیمیہ، اور ماڈرن ٹائم میں مولانا مودودی اور سید محمد قطب جیسے رجت پرست مولوی، اور ڈاکٹر اسرار جیسے کنسرویٹو اسکالرس جو ہے وہ ان کی لائن میں آپ کو بنیادی طور پر نظر آئیں گے۔ میں نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں یہ بتایا کہ کس طرح اسلامی دنیا میں ایک ریشنلسٹ کی اور ایک جو ٹریڈیشنلسٹ کی ڈیبیٹ رہی ہے، جس میں ٹریڈیشنلسٹ کو امام حنبل، غزالی، ابوالحسن اشعری، کسی حد تک فخر الدین الرازی اور ابن تیمیہ، اور جدید دور میں جیسے میں نے بتایا مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، سید قطب وغیرہ، وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اور ریشنلسٹ جو ہے وہ لازمی بات ہے، 100 150 سال کا ان کا اقتدار رہا، اس کے بعد بھی ریشنلسٹ ٹریڈیشن چلتی رہی، لیکن ریشنلسٹ تھنکرز میں جو تھے وہ ابن رشد، جابر بن عیان، الفارابی، الکندی، ابن سینا، اور یہ زیادہ تر مسلم فلاسفر اور مسلم سائنسدان جو تھے اس میں تھے۔ واصل بن عطا سے یہ شروع ہوا تھا، کسی حد تک امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی اسے بریکٹ میں ڈالا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اینالوجیکل ریزننگ استعمال کرتے تھے، اور ان کا ٹائم وہ 699 میں پیدا ہوئے، تو ان کا ٹائم جو ہے وہ 7th سینچری کا بالکل اختتام اور 8ویں صدی کا جو ہے وہ اوائل شروع تھا۔ تو اب جب آپ نے، پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ کیونکہ قرآن نے یہ کہا کہ جی اصل عالم وہ ہے جو کائنات کے، جو رات اور دن کے آنے جانے پہ غور و فکر کرتا ہے، اور اس میں پھر میں نے یہ بات کی تھی کہ جی رات و دن کے آنے جانے پہ غور و فکر تو جو ہے وہ مسلم سائنسدانوں نے کی ہے، جو مور اور لیس 8 سینچری سے لے کے 12 13 اور کچھ حوالے سے تقریباً 16 سینچری تک رہے۔ تقی الدین نام کا جو سائنٹسٹ تھا وہ تقریباً 16 سینچری میں آیا، اور ان مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ مولویوں نے برا حشر کیا۔ میں یہ تذکرہ کر چکا ہوں کہ کس طرح ترکی اسلامی دنیا کا پہلا ملک تھا جہاں چھاپا خانہ آیا، اس کو مولوی نے حرام قرار دیا۔ الٹرا فون، فوٹوگرافی، ٹیلی فون، انٹرنیٹ، سب کو حرام قرار دیا۔ بالکل اسی طرح تقی الدین جو 16 سینچری کا مسلمان سائنٹسٹ تھا، اس نے جو آبزرویٹری بنوائی تھی اس کو مولوی نے تڑا دیا۔ تو ساحل ادیم صاحب بنیادی طور پہ اسی ٹریڈیشن کے ہیں۔ وہ لاکھ بولتا رہیں، لاکھ جو ہے وہ میتھمیٹکس اور ان کی بات کرتے رہیں، لیکن ان کا جو اوڑھنا بچھوڑنا ہے وہ مولانا مودودی، سید قطب ہے، وہ جا کے طارق جمیل صاحب کے پاس بیٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ مدارس کو گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ مدارس اور درس نظامی نے ہی بنیادی طور پر مسلم دنیا میں جو منطقی سوچ، کریٹیکل سوچ، سائنس کا جو ہے وہ جنازہ نکالا ہے۔ اور دیکھ لیں یہ درس نظامی کا کورس جو ہے 1000 سال کا ہو گیا ہے، اس میں سے آپ کو بمشکل ہی کوئی فلسفی، کوئی سائنسدان، کوئی بڑا ملے گا۔ تو اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ جب آپ نے عالم کی تعریف کو سمجھ لیا تو اب آپ ان کی تشریحات کا دیکھیں۔ ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عالم کی شخصیت کے گرد عقیدت کا ایسا حالہ بن دیتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، اور معاذ اللہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام غزالی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی فلسفے میں سمجھایا کہ حاکم کے لیے شرط ہے کہ وہ عاقل و بالغ ہو، مرد ہو اور قریشی خون کا ہو۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی کالا حبشی بھی تم پر عدل سے حکومت کرے تو تم اس کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کرنے کے لیے عدل شرط بتا رہے ہیں، اور غزالی جو ہے اس کے لیے شرط بتا رہے ہیں جو ہے وہ قریش خون کا ہونا۔ اور بہت سارے مولویوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ جی قریش سے ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح شاہ ولی اللہ نے کہا کہ ہمیں اپنی عربی کلچر، عربی نسل، عربی زبان پہ فخر ہونا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ جو فخر کے جو دعوے ہیں جو زبان، نسل اور قوم کی بنیاد پہ بنائے گئے ہیں، انہوں نے اس کو اپنے آخری خطبے میں مسترد کیا۔ بالکل اسی طرح آپ کسی بھی مولوی سے پوچھیں، دارالعلوم جدیہ سے لے کر جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند تک، اور دارالعلوم کراچی سے لے کے میں بھی کسی عرب ملک کے دارالعلوم تک، سارے مولویوں کا یہ اتفاق ہے کہ جی آپ داڑھی وغیرہ کو انہوں نے شاعر اسلام قرار دیا، لیکن ریشنلسٹ کو یوں دیکھیں گے کہ بھئی داڑھی ہی اگر بنیادی طور پر مسئلہ، داڑھی عرب میں کون سا ایسا انسان تھا، مرد، جس کی داڑھی نہیں تھی؟ ابو جہل، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر، سب کی داڑھیاں تھیں۔
تو بنیادی طور پہ جو ایمفسس ہے وہ مذہب میں تشریح کا ایمفسس ہے کہ مذہب کو آپ کس طرح انٹرپریٹ کریں. ریشنلسٹ جو ہیں یا عقل پسند اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ قرآن کی تشریح کریں. اور جو لٹرلسٹ تھے جس میں امام حنبل تھے، بعد میں غزالی اور ابوالحسن اشعری اور یہ تیمیہ، یہ جو کہتے تھے نہیں جی اس میں ویسے ہی، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی اگر خدا دیکھ رہا ہے تو عقل پسند یہ کہتے ہیں اس سے مراد خدا کی دانائی عقل مندی ہے، یا خدا کا اگر ہاتھ ہے تو وہ کسی کی مدد اور عنایت کے لیے. وہ کہتے ہیں نہیں فزیکلی یہ ہے، تو فزیکلی ہے تو پھر یہ سمجھائیں کہ فزیکلی خدا کا ہاتھ کس طرح، جب خدا انسان ہے نہیں ہے، اور یہ جو ہاتھ ہونا یہ تو انسانی خصوصیات ہیں. تو انہوں نے پھر مذہب کی عجیب و غریب تشریح کی. مثلا جدید دور میں آپ نے داعش کو دیکھا، دوسری جماعتوں کو دیکھا کہ انہوں نے جو ہے غلامی کو، لونڈی کو، باندی کو جسٹیفائی کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کی لٹرل ٹرانسلیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ غلامی کو ختم نہیں کیا. اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ مفکرین کہتے ہیں کہ اسلام نے اس کو ختم کیا، اور قرآن کی وہ آیت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں کہ غلاموں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، تو کہو جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ. جب آپ جو خود کھائیں گے وہ ان کو کھلائیں گے، خود پہنیں گے ان کو پہنائیں گے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کیا تو اپنے لیے وہ چیز برداشت کرے گا جو تو اپنے بھائی کے لیے برداشت کیا تو اپنے لیے وہ چیز برداشت کرے گا جو تو اپنے بھائی کو دے رہا ہے. مثلا اگر آپ اپنے بھائی کو کوئی غلط چیز دے رہے ہیں، نیچرلی وہ غلط چیز آپ اپنے لیے برداشت نہیں کریں گے. تو جب آپ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تو لازمی بات ہے آپ غلامی میں رہنا پسند نہیں کریں گے. تو آپ جب اپنے لیے غلامی پسند نہیں کریں گے تو دوسروں کے لیے غلامی کیسے ہو سکتی. اسی طرح جو تقسیم ارتکاز دولت کی بات ہے، اور فیٹلزم کی بات ہے، تقدیر پسندی کی بات ہے، سب میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں. مثلا مولوی کا ایمفسس جو ہے وہ ظاہر پرستی پر ہوتا ہے. یہ جتنے ٹریڈیشنل مولوی ہیں کہ داڑھی رکھ لیں، امامہ بعد میں پائچے اوپر کر لیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داڑھی ہی اگر کردار کا پیمانہ ہوتا تو داڑھی ابو جہل کی بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن دونوں کے کردار میں زمین آسمان کا فرق تھا. ابو جہل کی یہ تھا سلسلہ کہ سورہ الماعون کا جو شأن نزول ہے اگر آپ وہ پڑھیں تو ابو جہل نے ایک یتیم کی امانت کھا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس غصے میں گئے اور وہ امانت نکلوائی. تو ایک طرف ہمارے پاس ابو جہل ہے جس کی داڑھی بھی ہے، امامہ بھی مانتا ہے، عربی بھی بولتا ہے. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کی بھی داڑھی بھی ہے، امامہ بھی مانتے ہیں. لیکن جس چیز میں فرق ہے، جو بہت بڑا فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور ابو جہل وہ کردار ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یتیموں کی امانتیں کھا جا رہا ہے، اور دوسرا شخص ہجرت کی رات جب اپنی جان پر بنی ہوئی ہے اپنے بدترین دشمنوں کی امانتیں حضرت علی کے پاس رکھوا کے جاتا ہے. اسی طرح یہ جو شاہ ولی اللہ نے کہا ہمیں اپنی عربی نسل، عربی زبان پہ فخر ہونا چاہیے، تو بھئی عربی زبان کون نہیں بولتا تھا؟ ہندا عربی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی. امیہ بن خلف اور سہیل بن عمر مکے کے بازاروں میں عربی میں گالیاں دیتے تھے. ابو سفیان یا کوئی اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوستا تھا وہ عربی میں کوستا تھا. وحشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی غلط بات کہتا تھا عربی میں کہتا تھا. اگین لینگویج کا مسئلہ نہیں ہے، زبان کا مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ فوقیت نہیں. لیکن آپ اگر شاہ ولی اللہ کے حوالے سے کچھ کہیں گے کہ شاہ ولی اللہ نے غلط کہا ہے، امام غزالی نے غلط کہا ہے، تو وہ آپ کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جائیں گے. اسی طرح بھٹو کے دور میں جب لینڈ ریفارمز کے حوالے سے بات ہوئی تو پاکستان کے 11 بڑے مفتیوں نے کہا کہ نہیں جی سرکار کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جاگیرداروں کی زمینیں چھین کر غریب کسانوں میں جو ہے وہ تقسیم کرے. مور اور لیس اس کا لب لباب تھا. پاکستان کی شریعت کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ جاگیرداری، اب یہ کس مولوی کو نہیں پتا کہ ہندوستان میں جو ہے وہ انگریزوں کے آنے سے پہلے منصبداری نظام تھا، یہاں جاگیرداری تھا نہیں. انگریزوں نے اپنے پالتو پالنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ جاگیردار پیدا کیے، لیکن ان مولویوں نے قرآن کی اور اسلام کی تشریح کر کے اس جاگیرداری کو سپورٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں جی اگر کسی کے پاس زمین ہے تو وہ تو اللہ نے دی ہے. اس کا مطلب ہے پیر پگاڑا، مخدوم طالب المولا، شاہ محمود قریشی کا خاندان، یوسف رضا گیلانی خاندان، یا لغاری کا خاندان، اور جتنے یہ بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے جاگیردار ہیں، ان کو جو ہے وہ زمین برٹش امپائر نے نہیں دی تھی. مولوی یہ کہے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین دی تھی. تو یہ ایک بنیادی طور پہ بالکل اسی طرح ارتقاء دولت کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار ہوں، مولانا مودودی ہیں، یہ سارے اٹھا لیں. یہ ساحل ادیم بھی انہی کے قبیلے کا ہے
کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ امیر و غریب ہیں تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، اگر آپ غریب ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن دنیا میں جو بنیادی طور پہ امیر غریب کی تخصیص ہے وہ تو ناانصافی کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ علامہ اقبال کے خیال میں قدرت کے جتنے خزانے وہ تمام انسانوں کے لیے یکساں ہیں۔ پانی، ہوا، پانی جو ہے امیر کے بنگلے پر بھی برستا ہے، غریب کی جھوپڑی پہ بھی برستا ہے، ہوا تمام انسانوں کے لیے۔ خدا نے معیشت انسان کے ہاتھ میں دی اس تاکید کے ساتھ کہ وہ انصاف کرے۔ اس نے کیا کیا کہ طبقاتی تقسیم قائم کر دی، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ وسائل پہ قبضہ کر دیا اور بقیہ لوگوں کو محروم کر دیا۔ اب میں صرف جنرلائز کروں گا کہ آپ بڑے بڑے لوگ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا دنیا میں کبھی کوئی محنت سے امیر بنا۔ امریکہ اگر آج دنیا کا امیر ترین ملک ہے تو تقریباً 120 ملین، 12 کروڑ کے قریب ریڈ انڈینز مارے گئے، 40 لاکھ سیاہ فام افراد جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ مڈل پیسج میں مار دیا گیا، 55 ملین کے قریب سیاہ فام افرادوں کو جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح لایا گیا، ان سے کام کرایا گیا۔ ملینز کی تعداد میں جو انٹینشن لیبر تھے وہ یورپ سے گئے، ان کا دن رات خون چوسا گیا۔ آج امریکہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے، برطانیہ آج دنیا کا امیر ترین ملک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جو ہے وہ ہندوستان سے خالی 45 ٹریلین ڈالر، کولمبیا یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق خالی یہاں سے لوٹی۔ بہار، بنگال اور اڑیسہ کے جو قحط جو برٹش پالیسیز کی وجہ سے آئے، 45 ملین، اس میں 35 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہلاک و زخمی ہوئے۔ کچھ تھنکر نے تو 100 ملین، 10 کروڑ لوگ کا بھی کہا ہے کہ برٹش امپائر میں مرے۔ آج برطانیہ ہے وہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اس نے افیون کی تجارت کی، چائنیوں پہ سارا افیون مسلط کیا، ان کی 12 پورٹس پر قبضہ کیا، آدھی سے زیادہ دنیا کو غلام بنایا۔ آج برطانیہ امریکہ کا امیر ترین ملک ہے۔ فرانس نے الجیریا میں جو ہے وہ 1 ملین کے قریب لوگوں کو مارا یا زخمی کیا یا ان کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا۔ انڈو چائنا میں ظلم و ستم ڈھائے، افریقہ میں 18 کالونیز بنائیں۔ آج فرانس بھی دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ بیلجیم کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے 10 ملین سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو تقریباً بیلجیم کانگو میں مارا، لوگوں کے ہاتھ کاٹے۔ آج دنیا کے 40 ممالک کی لسٹ بنائیں جو امیر ہیں، اس میں بیلجیم بھی کہیں آئے گا۔ تو یہ کیا محض اتفاق ہے کہ 15ویں سینچری میں کے اینڈ میں اسپین جو ہے وہ ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ میں لوٹ مار کر رہا ہے اور پرتگال کر رہا ہے 16 سینچری کی شروع میں، اور وہ دونوں دنیا کے امیر ملک بھی بن جاتے ہیں اور موسٹ پاورفل کنٹری بھی بن جاتے ہیں۔ پھر نیدرلینڈ اس میں کودتا ہے، وہ بھی امیر ملک بن جاتا ہے۔ پھر فرانس اور اسپین کودتے ہیں 18ویں سینچری میں، وہ بھی امیر بن جاتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنی امارت ہے، جتنی یہ دولت مند ممالک ہیں، یہ ظلم، استحصال، جینوسائیڈ، نسل کشی پہ بنے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں، ملک ریاض سے لے کر جو ہے وہ شریف فیملی کی کہانی، اور شریف فیملی سے لے کے جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کا دیکھ لیں، کیا انہوں نے دو نمبریوں سے نہیں بنے بھی، کیا انہوں نے دن رات محنت خون پسینہ کیا ہے؟ لیکن ڈاکٹر اسرار ہوں، مولانا مودودی ہوں، سید قطب ہوں، اور یہ ساحل ادیم صاحب کیونکہ اسی قبیلے کے ہیں، یہ سب اس طبقاتی تقسیم پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو جب تک ہم ان مولویوں سے جان نہیں چھڑائیں گے، جس طرح یورپ نے ان مولویوں سے جان چھڑائی ہے، جدید تعلیم کی طرف نہیں آئیں گے، طبقاتی تقسیم کے خلاف نہیں لڑیں گے، دولت کی منصفانہ تقسیم کی بات نہیں کریں گے، اس وقت تک مسلم معاشرے میں کسی بھی طرح کی ڈیولپمنٹ کا ہونا بڑا مشکل ہے۔ اور یہ ساحل ادیم صاحب یہ جو بتا رہے ہیں، مولویوں کو مسلط کر رہے ہیں، طارق جمیل جیسے لوگوں کو، مفتی طارق مسعود جیسے لوگوں کو، مدرسوں کو وہ گلوریفائی کر رہے ہیں۔ مولانا مودودی ان کے محبوب لیڈر ہیں، سید قطب ان کے محبوب لیڈر ہیں۔ یہ تو سب جو ہے یہ کنسرویٹو اور رجت پسند رہے ہیں۔ ان کے پیچھے جو آئیڈیالائز ہیں وہ امام غزالی یا امام حنبل، یہ سب رجت پسندی کی نشانی ہے۔ اس سے کس طرح وہ ہوگا؟ جن مسلم فلسفیوں کا اور سائنٹسٹ کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو تھا مذہبی شدت پسند نہیں تھا۔ مذہبی شدت پسندوں کا جو گروپ تھا، یا مذہبی انتہا پسندوں کا، یا رجت پسندوں کا جو گروپ تھا، یہ درس نظامی والے تھے، امام حنبل والے تھے، یہ ابو الحسن اشعری والے تھے۔ یاد رہے امام حنبل کے دور میں درس نظامی نہیں شروع ہوا تھا، لیکن میں ایک سوچ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ قرآن کو لٹرلسٹ مانتے تھے، یہ لوگ فیٹلسٹ تھے، یہ تقدیر پسندی پر یقین رکھتے تھے، یہ کہتے تھے کہ مذہب جو ہے وہ بلائنڈ فالوئنگ ہے، آپ کا عقیدہ پکا ہونا چاہیے۔ اور جو ریشنلسٹ تھے، واصل بن عطا سے جو معاملہ شروع ہوا، کسی حد تک آپ اگر پیچھے لے جائیں تو یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے اینالوجیکل ریزننگ پہ یقین رکھتے ہیں، اور مزید آپ آگے جائیں تو اس میں جو ہے ابن رشد، جابر بن حیان، الفارابی، الکندی، ابن سینا، جتنے یہ بڑی تعداد تھے، وہ اس
تحریک کا یا تو رزلٹ تھے یا اس تحریک سے وابستہ تھے. تو وے فارورڈ جو یورپ نے ترقی کی، اس نے اپنے مذہبی طبقات کو جو ہے وہ نکالا، جو سائنس کو دباتا تھا، جو فکر کو دباتا تھا، جو فلسفے کو دباتا تھا، جو تنقیدی سوچ کو دباتا تھا. آج ہمارے ہاں مولوی بھی وہی کر رہا ہے، اور عدیل ساحل ادیم صاحب جو ہیں وہ انہی مولویوں کو، انہی مدارس کو جو ہے وہ گلوریفائی کر رہے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اس چنگل سے نکلنا پڑے گا، اور روشن خیالی کی طرف، خرد افروزی کی طرف، سائنس کی طرف، منطق کی طرف، فلسفے کی طرف آنا پڑے گا.